حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانا، ولادت نبوی، میلاد النبی، اسی طریقے سے یوم وفات منانا حضور کا، جس دن حضور کی وفات ہوئی یہ یوم وفات منانا، دونوں کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ ان تین زمانوں میں اگر حضور کی ولادت یا وفات منانا اسلام میں کوئی امر مطلوب ہوتا تو شروع کے تین زمانوں نے جو حضور سے قریب تھے اور حضور سے آج ہم سے زیادہ محبت رکھتے تھے، انہوں نے کیوں نہیں منائے وہ دن؟ اس لیے نہیں منایا کہ ان کے دلوں میں حضور کی ذات بسی ہوئی تھی، کبھی نکلتی ہی نہیں تھی۔ آج ہم سال میں 1-2 دن یاد کرنا چاہتے ہیں، باقی بھول گئے ہو۔ یہ برتھ ڈے آج ہم مناتے ہیں، سال بھر تو حضور کو یاد ہی نہیں، 1-2 دن سال میں یاد کر دیا، اور وہ حضرات صبح سے شام تک حضور کا تصور ان کے دلوں میں رہتا تھا، روزانہ ہزاروں مرتبہ درود شریف پڑھتا تھا۔ تو انہیں ڈے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ برتھ ڈے بنانے کی ضرورت، نہ برسی بنانے کی ضرورت۔ آج جب لوگ بھولنے لگے حضور کو، ہفتہ گیا حضور پر 1 مرتبہ بھی درود نہیں بھیجا، مہینہ گزر گیا 1 مرتبہ بھی حضور پر درود نہیں بھیجا، ان کو ڈے بنانا پڑے گا۔ کیوں ڈے نہیں منایا گا؟ پوری زندگی حضور یاد نہیں آئے۔ تو بہرحال یہ جو میلاد النبی، حضور کی ولادت کا دن منانا یا وفات کا دن منانا، یہ تو سراسر عقل کے خلاف ہے۔ یہ تو حضور کے بھولنے والوں کے لیے یہ شروع کیا تھا کہ کم سے کم سال میں 1-2 دن تو حضور کو یاد کر لیں۔ تو یہ دن تو حضور کو بھولنے کے مترادف ہے۔ چنانچہ جن لوگوں میں یہ میلاد کے تذکرے ہیں، جو ربیع الاول آئے گا بڑے دھوم دھام سے بڑا خرچہ کر کے ایک میلاد النبی کا جلسہ کر لیا، بالکل حضور کی ذات میرے بھائی ایسے نہیں، وہ تو جیسے اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یا زیادہ سے زیادہ یاد کرنا ضروری ہے، اللہ کے بعد اللہ کے حبیب کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھنا ضروری ہے، ان پر درود بھیجنا ضروری ہے، ان کی سوانح پڑھنا ضروری ہے، اپنی زندگی میں حضور کو آئیڈیل بنا کر کے سامنے رکھنا کہ حضور ایسا کرتے تھے میں بھی ایسا کروں، حضور یوں مسواک کرتے تھے میں بھی یوں کروں، حضور یوں چلتے تھے میں بھی یوں چلوں۔ یہ تو ہر لمحہ حضور کو یاد رکھنے کا ہے، اور یہ میلاد تو یہ حضور کو بھولنے والوں کے لیے ہے۔ اس کی مثال ہے نماز، تو ہر نماز ضروری ہے۔ اب کچھ لوگ ہیں یہ جمعہ پڑھ لیتے، تو جمعہ پڑھ لینا، یہ تو کون پڑھ لیتے ہیں؟ جمعہ کون پڑھتے ہیں؟ جمعہ وہ پڑھتے ہیں جو پورا ہفتہ نہیں پڑھتے۔ لیکن نماز تو جیسا جمعہ کی فرض ہے ایسے ساری نمازیں فرض ہے۔ ایسے جیسے سال میں 1 مرتبہ ربیع الاول میں حضور کو یاد کرنا ضروری ہے، تو پورے زندگی کے ہر دن اور ہر لمحہ حضور کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ علماء نے اس کو ناجائز کیا۔ یہاں رک کر یہ سمجھنا چاہیے کہ حضور کی ولادت کس دن ہوئی ہے اللہ جانے، کیونکہ جب حضور کی پیدائش ہوئی تھی اس وقت کوئی ایسا تھوڑا میونسپلٹی کا رواج تھا کہ وہ میونسپلٹی میں اندراج ہو رہا ہے۔ یہ تو ابھی آدھی صدی سے 50 سال سے یہ دنیا میں نظام بنا ہے، اور اس سے پہلے کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ کون کب پیدا ہوا۔ جو بڑے بڑے خاندان ہوتے تھے ان خاندانوں میں بڑے علماء ہوتے تھے، وہ اپنے بچوں کو پیدا ہوتے تھے لکھتے تھے، آگے آپ لوگ کہاں لکھتے تھے؟ تو عرب میں بھی ایسا متعین دن یاد رکھنا اس کا کہاں رواج تھا؟ وہ تو بے پڑھی لکھی قوم تھی۔ بس اتنا متعین ہے کہ ربیع الاول میں حضور کی ولادت ہوئی۔ ربیع الاول کی کون سی تاریخ ہے یہ کوئی صحیح روایت سے ثابت نہیں، اور یہ بات کہ حضور کی ربیع الاول میں ولادت ہوئی یہ حضور ہی کے ایک ارشاد سے ثابت ہے۔ حضور ربیع الاول میں کثرت سے روزے رکھتے، پوچھا کہ رسول اللہ آپ اس مہینے میں روزے کیوں رکھتے؟ حضور نے فرمایا میری اس مہینے میں ولادت ہے۔ تو حضور تو برتھ ڈے میں روزے رکھتے اور ہم کیک کاٹتے،
بگی تفاوت راز کجاست تاب کجا. اسی طرح سے حضور کی ولادت پیر کے دن ہوئی، یہ بھی طے. ربیع الاول میں ہوئی، پیر کے دن ہوئی ہے، لیکن ربیع الاول میں تو 4-5 پیر آتے ہیں. ربیع الاول میں 4-5 پیر ہیں. وہ کون سا پیر ہے، یعنی ڈیٹ کون سی ہے، یہ کسی روایت سے ثابت نہیں. یہ طے کہ ربیع الاول میں ولادت ہوئی ہے اور پیر کے دن ہوئی. اسی طرح سے حضور کی وفات ربیع الاول میں ہوئی ہے اور پیر کے دن ہوئی، مگر ڈیٹ کون سی ہے یہ ثابت نہیں. کسی حدیث سے وہ متعین تاریخ ثابت نہیں ہے کہ حضور کی وفات فلاں تاریخ میں ہوئی تھی، ایسے کوئی تاریخ ثابت نہیں. اور یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور کی وفات ہوئی ہے، بس یہ بغیر دھاگے کا پتنگ اڑایا ہے کسی نے، اڑ رہا ہے، دھاگا ہے ہی نہیں، کارڈ لیس پتنگ. دیکھو 3 باتیں متعین. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس سال حضور نے حج کیا تھا اسی سال حضور کی وفات ہوئی. یہ حج ہوتا ہے ذی الحجہ. ذی الحجہ ختم ہو گیا، محرم لگا، اگلا سال لگا، پھر سفر لگا، پھر ربیع الاول لگا. اس ربیع الاول میں حضور کا انتقال ہوا. کہ یہ 2 باتیں رہتے ہیں، ربیع الاول میں حضور کی وفات ہوئی اور پیر کے دن ہوئی. یہ باتیں طے ہیں صحیح روایت سے، لیکن تاریخ کون سی ہے یہ طے نہیں. تو ایک تو یہ ربیع الاول میں وفات ہوئی. دوسری بات یہ طے ہے کہ حضور نے جب حج فرمایا تھا تو عرفہ کا دن جمعہ تھا، یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ، جس 9 تاریخ کو حضور عرفہ کے میدان میں تشریف لے گئے تھے وہ جمعہ کا تھا. اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ حضور کا حج حج اکبری تھا. اب جب یہاں 9 کو جمعہ ہے تو 10 کو سنی ہے، 11 کو اتوار، گننا شروع کرو. درمیان میں جتنے مہینے پورے ہوں گے، ذی الحجہ پورا ہوگا، پھر محرم پورا ہوگا، پھر سفر پورا ہوگا، یہ 3 مہینے پورے ہوں گے. ان تینوں مہینوں کو چاہے 30 دن کے فرض کر لو، چاہے 29 کے فرض کرو، چاہے بعض کو 30 کے فرض کرو، بعض کے 29 کو فرض کرو، 12 ربیع الاول کو پیر آتا ہی نہیں. کر دو بیٹھ کر کیلکولیٹ کر جو گھر جا کے کیجیے. 12 ربیع الاول کو پیر نہیں آتا، پیر 9 ربیع الاول کو آتا. اس لیے یہ جو لوگوں میں چلی ہوئی بات ہے، یہ کارڈ لیس پتنگ، اس کا کوئی اثر نہیں ہے کہ حضور کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی. 2 باتیں تھے، پیدائش میں بھی ربیع الاول اور پیر تھے، وفات میں بھی ربیع الاول اور پیر تھے. لیکن پیدائش کس تاریخ میں ہوئی تھی اس کی تو کوئی روایت ہے ہی نہیں، اور وفات کس تاریخ میں ہوئی تھی اس کے بارے میں کوئی روایت نہیں. اور لوگوں میں جو 12 چلی ہوئی ہے، کسی روایت میں 12 تاریخ نہیں ہے، لوگوں میں چلی ہے 12. یہ 12 تو کسی حساب سے بیٹھتی ہے. تو میں اصل یہ کہہ رہا تھا کہ ایسا ہے کہ کسی کے مرنے پر خوشی منانا یہ تو پاگلوں کا کام. دشمن کے مرنے پر خوشی منایا کرتے، لہذا حضور کی وفات پر خوشی منانا یہ تو پاگل کا. اور حضور کی وفات اور پیدائش دونوں ایک ہی مہینے میں، ایک ہی دن میں، ایک ہی تاریخ میں. پیدائش بھی ربیع الاول میں، وفات بھی ربیع الاول. پیدائش بھی پیر میں ہے، وفات بھی پیر میں ہے. اور تاریخ معلوم نہیں ہے، مگر جو بھی ہے وہ پیدائش کی بھی وہی تاریخ ہے، وفات کی بھی وہی تاریخ ہے. مناؤ. اب میلاد النبی کیسے مناؤ گے؟ جس دن میلاد النبی مناؤ گے وہی وفات کا دن بھی ہے. تو خوشی منا رہے یا غمی مناؤ گے؟ غمی مناؤ تو مشکل، خوشی مناؤ تو مشکل. قدرت کا انتظام کیسا ہے، امت کی حفاظت کے لیے قدرت کا انتظام کیسا ہے کہ ایک ہی ڈیٹ، وہی ڈے، وہی منتھ پیدائش کا بھی ہے، وہی وفات کا بھی ہے.
اور وفات کا دن منانا یہ پاگلوں کا کام ہے. دشمنوں کے وفات کے دن کو خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، اپنے حبیب کی موت کے دن کو تھوڑے خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ کیوں قرون مشہود رہا ہے، یہ چیز نہیں تھی اور لوگوں نے بعد میں شروع کی، لہٰذا یہ بدعت. برتھ ڈے جو مناتے ہیں یہ بدعت ہے، یا بدعت نہ کہو رسم کو، کیونکہ لوگ جو اپنا برتھ ڈے مناتے ہیں تو کوئی ثواب کی نیت سے نہیں مناتے ہیں، خوشی کے طور پر، لہذا رسم کو یہ بدعت اور یہ رسم.